نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، آمین۔ طالبات، الجامعہ ترمذی کے سلسلے میں آج ہمارا دوسرا سبق ہوگا۔ ہم پڑھ رہے تھے تقسیم ترکہ کے بیان۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا قبیصہ بن ذؤیب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور اپنی میراث کے بارے میں پوچھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں تیرا کتاب اللہ میں کوئی حصہ، نہ سنت رسول میں، پس تو چلی جا، میں لوگوں سے دریافت کروں گا۔ پھر لوگوں سے پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں حاضر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو سدس۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، کوئی تمہارے ساتھ اور بھی ہے؟ تو کھڑے ہوئے محمد بن مسلمہ اور کہا جیسا کہا تھا مغیرہ نے، پھر جاری کر دیا سدس دادی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ کہا راوی نے، پھر آئی دوسری جدہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور پوچھا اس نے اپنی میراث کو، تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، نہیں ہے تیرا کوئی اللہ کی کتاب میں حصہ لیکن وہی سدس۔ پھر تم دونوں اگر جمع ہوں یعنی نانی اور دادی دونوں وارث ہوں تو وہی تقسیم ہو تم دونوں پر، اور جو ان دونوں میں سے اکیلی ہو تو اس کا وہی سدس ہے، یعنی نانی اور دادی کی میراث میں صرف ایک سدس ہے۔ اگر دادی زندہ ہے تو دادی کو ملے گا، اگر نانی زندہ ہے تو نانی کو ملے گا، اگر نانی اور دادی دونوں زندہ ہیں تو پھر ایک سدس دونوں کے بیچ میں تقسیم ہوگا۔ باب ما جاء فی میراث الجدتی ما ابنہا، اس بیان میں کہ دادی کی میراث اس کے بیٹے کے ہوتے ہوئے۔ باب کا نمبر ہے 11۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال فی الجدتی ما ابنہا، روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا جدہ کی میراث میں اس کا بیٹا ہوتے ہوئے، انہا اول جدت اطعمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدسا ما ابنہا وابنہا حی، یعنی کہ جدہ کی میراث میں اس کے بیٹا ہوتے ہوئے کہ وہ پہلی جدہ تھی، اس کو کھلایا یعنی دلوایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سدس اس کے بیٹے کے ہوتے ہوئے، اس وقت میں کہ بیٹا اس کا زندہ تھا۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند ضعیف ہے، اس میں محمد بن سالم راوی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے، اس حدیث کو نہیں جانتے ہم مرفوع مگر اسی سند سے، اور وارث کیا ہے بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو اس کا بیٹا ہوتے ہوئے، اور نہیں وارث کیا اس کو بعض اور لوگوں نے۔ باب ما جاء فی میراث الخالی، ماموں کی میراث کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 13۔ عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف قال، روایت ہے ابی امامہ بن سہل بن حنیف سے، کہتے ہیں کاتبہ مائیہ عمر بن الخطاب الی ابی عبیدۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، لکھ بھیجا میرے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ، اللہ اور اس کا رسول اس کا مولا یا اس کا دوست یا اس کا رفیق ہے جس کا کوئی دوست نہیں یا جس کا کوئی رفیق نہیں۔ والخال، اور ماموں وارثن وارث ہے، من لا وارث لہ، جس کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا ماموں وارث ہوگا۔ یہ جو حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے، جبکہ بعض محققین کے نزدیک اس کی سند سفیان ثوری مدلس کے ان کی وجہ سے ضعیف ہے۔
اس باب میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور مقدام رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے. کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، کہا انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الخالو وارثو، مامو وارث ہے، من لا وارث لہ، جس کا کوئی وارث نہیں. یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے، جبکہ بعض محققین کے نزدیک بھی یہ صحیح ہے. اس کے برعکس امام ترمذی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور مرسل روایت کی یہ بعض نے اور نہیں ذکر کیا اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، اور اختلاف ہے اس میں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض نے وارث کیا ہے خالہ اور ماموں کو اور پھوپھی کو، اور گئے ہیں اس حدیث کی طرف اکثر اہل علم ذل ارحام یعنی رحم والے رشتے کے وارث ہونے کے بارے میں. لیکن زید بن ثابت نے روایت نہیں کیا ذل ارحام کو اور میراث کو بیت المال میں بھیجنے کا حکم دیا. باب ما جاء فی الذی یموت ولیس لہ وارث، جو آدمی اس حالت میں مر جائے کہ اس کا کوئی وارث نہ ہو، اس کے بیان میں. باب کا نمبر ہے 13. عن عائشہ ان مولا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ ایک غلام آزاد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ گر پڑا من اس کی نخلتن، کھجور کے درخت پر سے، فماتا پس وہ مر گیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام وہ درخت پر سے گر گیا اور مر گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا هل له من وارث، دیکھو کہ اس کا کوئی وارث ہو. قالو، انہوں نے کہا یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، لا نہیں یعنی کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے. قال، کہا، فادفعوہ الی بعض اہل القریۃ، تو پھر اس کا مال اس کے گاؤں والوں کو دے دو. یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے. کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس باب میں بریدہ سے بھی روایت ہے اور یہ حدیث حسن ہے. اس کا مال گاؤں والوں کو دلوانا بطور صدقہ اور تبرعن تھا، یا اس نظر سے کہ وہ بیت المال کا تھا اور مصرف اس کا مصالح مومنین ہے. پھر آپ نے اس کے گاؤں والوں میں خرچ کر دیا کہ وہ قریب تر ہے اس میت سے، یا کئی اور مصلحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر میں ہوگی. مشکات شریف کے حاشیہ میں ہے کہ قاضی نے کہا انبیاء کا جیسے کوئی وارث نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بھی کسی کے وارث نہیں ہوتے. اس سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال اوروں پر تقسیم کر دیا اور خود نہ لیا. باب فی میراث المولی الاسفلی، آزاد کردہ غلام کو میراث دینے کے بیان میں. باب کا نمبر ہے 14. عن ابن عباس ان رجلا مات علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ ایک آدمی مر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، ولم یدع وارثا، اور جس نے نہ کوئی وارث چھوڑا، الا عبدن، مگر ایک غلام، ہوا عتقہ، اور وہ بھی آزاد کیا ہوا تھا. فآتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترکہ اس کو دے دیا. یہ جو حدیث ہے اس کی سند علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک ضعیف ہے، اس میں عجوسہ مجہول راوی ہے. کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، اور عمل اس پر ہے نزدیک اہل علم کے اس باب میں کہ جب مر جائے کوئی شخص اور نہ چھوڑے کوئی اسبہ تو اس کی میراث بیت المال میں مسلمانوں کے داخل ہو جائے گی. اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ غلام آزاد کو ترکہ دلوانا تبرعن اور صدقہ تھا، گویا بیت المال میں اسے دلوایا، نہ یہ کہ وہ غلام وارث تھا. باب ما جاء فی ابطال المیراث بین المسلم والکافر، کافر اور مسلمان میں میراث نہ ہونے کے بیان میں. باب کا نمبر ہے 15. عن اسامہ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
روایت ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یارث المسلم، نہیں وارث ہوتا مسلمان الکافرہ کافر کا، وللکافر المسلمہ، اور نہ کافر مسلمان کا۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ روایت کی ہم سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے زہری سے مانند اس کے، اور اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ ایسی ہی روایت کی معمر وغیرہ نے زہری سے مانند اس کے، اور روایت کی مالک نے زہری سے، انہوں نے علی بن حسین سے، انہوں نے عمرو بن عثمان سے، اور انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانند اس کے۔ اور حدیث مالک کے وہم ہے، وہم کیا ہے اس میں مالک نے، اور روایت کی بعض نے مالک سے، سو کہا اس سند میں ان عمرو بن عثمان، اور اکثر اصحاب مالک نے کہا ہے کہ ان مالک ان عمرو بن عثمان، اور عمرو بن عثمان بن عفان مشہور ہیں اور اولاد عثمان سے۔ اور نہیں جانتے ہم عمرو بن عثمان کو، اور عمل اسی حدیث پر ہے اہل علم کے نزدیک، اور اختلاف کیا ہے بعض نے مرتد کی میراث میں، سو بعض اہل علم صحابہ کرام وغیرہ نے اس کے مال کو بیت المال میں داخل کر دیا، یعنی مسلمانوں کے بیت المال میں دے دیا، اور کہا بعض نے وارث نہ ہو اس کے مال کا کوئی شخص مسلمانوں میں سے، اور استدلال کیا انہوں نے اسی حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ وارث ہو کوئی مسلمان کافر کا، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ بابو لا یتوارث اہل ملتین، دو ملت یعنی دو دین والے آپس میں وارث نہیں ہو سکتے۔ باب کا نمبر ہے 16۔ عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لا یتوارث اہل ملتین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ملت والے آپس میں وارث نہیں ہوتے۔ اس حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث غریب ہے، نہیں جانتے ہم اسے مگر جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے، کہ روایت کی ان سے ابن ابی لیلہ نے۔ باب ما جاء فی ابطال میراث القاتل، قاتل کی میراث نہ ہونے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 17۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، القاتل لا یارث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل وارث نہیں ہوتا۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے، جبکہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، پہچانی نہیں جاتی مگر اسی سند سے، اور اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروا کو چھوڑ دیا ہے بعض اہل علم نے، یعنی ان سے حدیث لینا اور روایت کرنا ترک کر دیا۔ انہی میں ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، اور عمل اسی پر ہے نزدیک اہل علم کے کہ قاتل وارث نہیں ہوتا، قتل خطا ہو یا قتل عمد، اور بعض نے کہا قتل خطا میں وارث ہوتا ہے، اور یہی قول ہے امام مالک رحمہ اللہ کا۔ باب ما جاء فی میراث المرأۃ من دیت زوجہا، شوہر کی دیت سے بیوی کو میراث ملنے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 18۔ عن سعید بن المسیب قال قال عمر الدیت علی العاقلۃ ولا ترث المرأۃ من دیت زوجہا شیئا، روایت ہے سعید بن مسیب سے، کہا انہوں نے، کہا عمر نے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے، دیت ہے عاقلہ پر اور نہیں وارث ہوتی عورت اپنے شوہر کی دیت میں سے کسی چیز کی۔ فاخبرہ الضحاک بن سفیان الکلابی، پس خبر دی ان کو ضحاک بن سفیان کلابی نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ بھیجا الیہ ان کو، ان ورث امرأۃ عاشیہ الدبابی من دیت زوجہا، کہ ان کو وارث کرو اشیم دبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت میں۔ یعنی سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
کہ دیت آکلا پر ہے اور نہیں وارث ہوتی عورت اپنے شوہر کی دیت میں سے کسی بھی چیز کی۔ خبر دی ان کو دھاک بن سفیان نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ بھیجا ان کو کہ وارث کرو اشیم دبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت میں۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ باب ما جاء ان المیراث للوراثۃ والعقل علی العصبہ، اس بیان میں کہ میراث وارثوں کے لیے ہے اور دیت اسبہ کے ذمہ ہے۔ باب کا نمبر ہے 19۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى فی جنین امرأۃ من بنی لحیان سقط میتا بغرۃ عبد او امۃ ثم ان المرأۃ التي قضی علیہ بالغرۃ توفیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک عورت کے جنین کے لیے بنی لحیان میں سے کہ گر گیا تھا اس کے پیٹ سے مردہ ہو کر ایک غرہ کا، یعنی غرہ کہتے ہیں لونڈی کو، ایک لونڈی یا غلام، پھر وہ عورت کے جس کے باب میں حکم کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرہ کا، وہ مر گئی۔ فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس حکم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میراثھا لبنیھا وزوجھا، کہ اس کی میراث اس کے لڑکوں اور اس کے شوہر کے لیے ہے، وان عقلھا علی عصبتھا، اور اس کی دیت اس کے عصبہ پر ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ روایت کی یونس نے یہ حدیث زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانند اس کے، اور روایت کی مالک نے زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور روایت کی مالک نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ باب ما جاء فی میراث الرجل الذی یسلم علی ید الرجل، اس شخص کے بیان میں جو کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو۔ باب کا نمبر ہے 20۔ ان تمیم الداری قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ سے، کہا انہوں نے پوچھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مس سنت الرجل من اہل الشرک یسلم علی یدا رجل من المسلمین، کہ کیا حکم ہے سنت کا اس اہل شرک کے حق میں جو مسلمان ہو کسی شخص کے ہاتھ پر مسلمانوں میں سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہوا اول الناس بمحیاہ ومماتہ، وہ سب لوگوں سے زیادہ مستحق ہے اس کی موت اور زندگی میں۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند حسن ہے، صحیح ہے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نہیں جانتے ہم عبداللہ بن وہب کی روایت سے، اور بعض نے ابن موہب کہا ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں تمیم داری سے، اور بعض نے عبداللہ بن موہب اور تمیم داری کے بیچ قبیصہ بن ذؤیب کو ذکر کیا ہے، اور روایت کی یحییٰ بن حمزہ نے عبدالعزیز بن عمر سے، اور زیادہ کیا اس میں قبیصہ بن ذؤیب کو، اور وہ میرے نزدیک سند متصل نہیں، اور اسی پر عمل ہے نزدیک بعض اہل علم کے۔ اور بعض نے کہا اس کی میراث بیت المال میں رکھی جائے، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، اور استدلال کیا ہے انہوں نے اس حدیث سے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الولاء لمن اعتق۔ باب ما جاء فی ابطال میراث ولد الزنا، ولد الزنا، زنا سے پیدا ہونے والے بچے کے وارث نہ ہونے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 21۔ روایت ہے عمرو بن شیب سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایما راجل احرا بحرۃ او امۃ، جون سا آدمی یا جون سا مرد زنا کرے کسی حرہ یا لونڈی سے، مطلب آزاد یا غلام سے، فل ولد ولد الزنا، تو لڑکا لڑکا ہے زنا کا، نہ وہ وارث ہوتا ہے کسی کا، لا یارث ولا یورث، یعنی کہ وہ لڑکا صرف زنا کا لڑکا ہے، وہ نہ کسی کا وارث ہوتا ہے نہ کوئی اس کا وارث ہوتا ہے۔
یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے، اور روایت کی یہ حدیث ابن لاہیہ کے سوا اور لوگوں نے بھی عمرو بن شعیب سے، اور اسی پر عمل ہے اہل علم کے نزدیک کہ ولد الزنا وارث نہیں ہوتا اپنے باپ کا، یعنی وارث نہیں ہوتا وہ اپنے باپ سے، مگر وارث ہوتا ہے اپنی ماں سے، اور اسی طرح وارث ہوتی ہے اس کی ماں اس سے۔ دین اسلام میں ہر انسان کی دنیاوی اور اخروی فلاح کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بنا بری دنیاوی زندگی کے معاملات کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کے معاملات اور مسائل میں بھی بھرپور رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ احکامات میراث کا تعلق بھی انسان کی موت کے بعد پیش آنے والے معاملات سے ہے، جن کے بارے میں نہایت عادلانہ منصفانہ تعلیمات دے کر مرحومین کے پسماندگان کے مامون اور محفوظ اور پرامن دنیاوی زندگی کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور انسان کی فطری خواہشات کا احترام کرتے ہوئے شخصی جائیداد یعنی انفرادی ملکیت کا قائل ہے۔ اس میں احکام وصیت اور وراثت اور مسائل ہبہ اور وقف کا ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انفرادی نظریہ ملکیت ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ پھر تمدن ترقی کے لیے انتقال ملکیت بھی بہت ضروری ہے، جس کی دو صورتیں ممکن ہیں، ایک اختیاری اور دوسری غیر اختیاری۔ اختیاری انتقال ملکیت کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، معاوضہ لے کر کوئی چیز دوسرے کے حوالے کرنا، ایسا اشیاء خرید و فروخت یا اس کے مشابہ لین دین میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، بلا معاوضہ کوئی چیز دوسرے کے حوالے کرنا، اس کی بھی مزید دو اقسام ہیں۔ اگر بلا معاوضہ انتقال ملکیت بحالت صحت ہو اور اپنی زندگی میں کوئی چیز دوسرے کے حوالے کر دی جائے تو اسے کہتے ہیں ہبہ یا ہدیہ کہا جاتا ہے، اور اگر بلا معاوضہ انتقال ملکیت بحالت مرض موت ہو اور مرنے کے بعد وہ چیز کسی دوسرے کو ملے تو اسے کہتے ہیں وصیت۔ انتقال ملکیت کی دوسری صورت جو غیر اختیاری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی مملوکہ اشیاء کو خود بخود اس کے ورثہ کی طرف منتقل کر دیتی ہیں۔ اس میں انتقال کنندہ کے ارادے، نیت یا اختیار کو قطعاً کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس غیر اختیاری انتقال ملکیت کو شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے وراثت۔ انتقال ملکیت کے ان مذکورہ دونوں طریقوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اختیاری طریقہ انتقال میں بعض اوقات ایجاب و قبول اور بعض صورتوں میں مثلاً وقف وغیرہ میں صرف ایجاب شرط ہوتا ہے، جبکہ وراثت میں ایجاب و قبول نہیں ہوتا بلکہ اس کے بغیر ہی وارث اس کا مالک بن جاتا ہے۔ آغاز اسلام میں انتقال ملکیت کے لیے وصیتی طریقہ رائج کیا گیا۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ جائیداد کا مالک خود اس امر کا اہتمام کرتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کا بندوبست کس طرح ہو اور کون کون لوگ اس میں حصہ دار بنے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال و دولت چھوڑ جائے تو مناسب طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے۔ ایسا کرنا اہل تقوی کے ذمہ حق ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے، پارہ نمبر 2۔ لیکن انسان کی خود غرضی اسے اکثر اوقات ظلم اور زیادتی پر آمادہ کر دیتی ہے، جس کا نتیجہ کسی رشتہ دار کی ناروا طرفداری یا پھر بلا وجہ کسی کی حق تلفی کی صورت میں نکلتا ہے، جو خاندان کے مختلف افراد کے درمیان رسا کشی کا باعث بن جاتا ہے۔ اسلام نے اس سلسلے میں واضح طور پر رہنمائی فرما دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 182، پارہ نمبر 2، فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ البتہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی کے متعلق طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو اور وہ وارثوں میں سمجھوتا کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اس کے برعکس اسلام نے دانستہ یا غیر دانستہ طرفداری یا حق تلفی کا اس طرح سدباب کیا ہے کہ مورث کو 1/3 کی حد تک وصیت کا اختیار دے کر باقی ترکہ کی تقسیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح اصول مقرر کر دیے تاکہ خاندان میں عزیز و اقارب کے درمیان نفرت و عداوت کی تخم ریزی نہ ہو
اور صلہ رحمی اور ہمدردی کے جذبات بھی ماند نہ پڑے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام کو اس اصول پر استوار کیا کہ فوت ہونے والے کا ترکہ ان لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے جو اپنی قرابت داری کے اعتبار سے مرحوم کی جائیداد کے زیادہ حقدار ہوں۔ پھر حق وراثت کو ایسا محکم فرض قرار دیا ہے کہ جس میں تغیر اور تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ اصول تقسیم بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تِلْکَ حدود اللہ ومن یؤت اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے، اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، یعنی وہ رسوا کن عذاب سے دوچار ہوگا۔ یہ سورۃ نساء ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنے پیچھے ایک سے زیادہ رشتہ دار چھوڑ جاتا ہے جن کے متعلق وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس کے حقوق دوسرے قرابت دار کے اعتبار سے زیادہ لائق اعتنا ہیں۔ عقل انسانی کے اس تذبذب کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا، یہ کہہ کر آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تم یہ نہیں سمجھتے کہ تم فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے قریب تر ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ لیکن افسوس کہ وراثت کے متعلق کتاب و سنت میں بیان کردہ واضح شرعی احکام اور اس قدر سخت وعید کے باوجود ہم مسلمان اس سلسلے میں کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں اور کھلے طور پر افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ ایک طرف مزعومہ آک نامے کے ذریعے سے اپنی اولاد کو ان کے شرعی حصے میں محروم کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ جو آک ہے اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ آک کرنے سے انسان وراثت سے محروم نہیں ہوتا، جیسے ہی آگ کرنے والا فوت ہوگا ویسے ہی وہ اس حکم سے نکل جائے گا، یعنی جو اس نے آگ کیا ہے تو اس کا وارث وہ آگ ہونے والا بیٹا بنے گا، بیٹا یا بیٹی جو بھی ہوگی۔ یعنی اپنی اولاد کو ان کے شرعی حصے سے محروم کر دیتے ہیں تو دوسری طرف اپنے بیٹوں کی موجودگی میں اپنے پوتوں کو وراثت میں برابر کا حصہ دار ٹھہراتے ہیں۔ آق نامہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آئے دن ہم اخبارات میں آق نامے کے اشتہارات پڑھتے رہتے ہیں۔ کیا والد کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے نافرمان بیٹے کو اپنی وراثت سے محروم کر دے؟ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ ہے، اس میں کسی کو ترمیم اور اضافے کا حق نہیں۔ جو حضرات بھی قانون وراثت کو پامال کرتے ہوئے آئے دن اخبارات میں اپنی اولاد میں سے کسی کے متعلق آق نامہ کے اشتہارات دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے خوفناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہیں تو عورتوں کو مستقل طور پر وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور کہیں دوسرے بچوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف بڑے لڑکے ہی کو وراثت کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ ضابطہ وراثت کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں ہر ایک کا حصہ مقرر ہے۔ باب ما جاء فی من یارث الولاء، اس بیان میں کہ ولا کا وارث کون ہوگا۔ باب کا نمبر ہے 22۔ روایت ہے عمرو بن شعیب سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یارث الولاء من یارث المال،
وارث ہوتا ہے ولا کا جو شخص کے وارث ہوتا ہے مال کا۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند ضعیف ہے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ عبداللہ بن لاہیہ کے اختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سند کچھ قوی نہیں۔ باب ما جاء ما یارث النساء من الولاء، ولاء میں سے عورت کس چیز کی وارث ہو سکتی ہے اس کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 23۔ ان واصلۃ بن الاسقع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے واصلہ بن اسق سے، کہا انہوں نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المرأۃ تحوز ثلاثۃ موارث، عورت اکٹھا کرتی ہے 3 ترکوں کو، عتیقہا ولقیتہا وولدہا الذی لعنت عنہ، اپنے آزاد کیے ہوئے غلام کا اور جس لڑکے کو راہ میں سے اٹھا کر پال لیا یعنی لے پالک، اور اس لڑکے کا جس کو لے کر اپنے شوہر سے لعان کیا اور جدا ہو گئی۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ اس میں عبد الواحد راوی کو جمہور نے ضعیف کہا ہے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، نہیں جانتے ہم اسے مگر محمد بن حرب کی روایت سے اسی سند سے۔ سوال ہے یتیم پوتے کی وراثت کے بارے میں۔ موجودہ دور میں وراثت کے متعلق جس مسئلے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ میت کی اپنی حقیقی اولاد کے ہوتے ہوئے یتیم پوتے پوتی اور نواسے نواسی کی میراث کا مسئلہ ہے۔ اس کی بیچارگی اور محتاجی کو بنیاد بنا کر اسے بہت اچھالا گیا ہے۔ حالانکہ اس مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر 20ویں صدی تک کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا۔ دادا یا نانا کے انتقال پر اگر اس کا بیٹا موجود ہو تو اس کے دوسرے مرحوم بیٹے یا بیٹی کی اولاد کا اس میں سے کوئی حصہ نہیں۔ اس مسئلے میں نہ صرف مشہور فقیہی مذاہب حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور شیعہ، امامیہ، زیدیہ اور ظاہریہ یہ سب متفق ہیں، بلکہ غیر معروف ائمہ اور فقہاء کا بھی اس کے خلاف کوئی قول منقول نہیں۔ البتہ دیکھیے کہ حکومت پاکستان نے 1961 میں مارشل لا کا ایک آرڈیننس جاری کیا تھا جس کے تحت یہ قانون نافذ کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے پیچھے ایسے لڑکے یا لڑکی کی اولاد چھوڑ جائے جس سے اس کی زندگی میں وفات پائی ہو تو مرحوم یا مرحومہ کی اولاد دیگر بیٹوں کی موجودگی میں اس حصے کو پانے کی حقدار ہوگی جو ان کے باپ یا ماں کو ملتا اگر وہ اس شخص کی وفات کے وقت زندہ ہوتے۔ پاکستان میں اس قانون کے خلاف شریعت ہونے کے متعلق عظیم اکثریت نے 2 ٹوک فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ قانون امت مسلمہ کے اجتماعی نقطہ نظر کے خلاف ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق حکم دیتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس آیت کریمہ میں لفظ اولاد ولد کی جمع ہے جو جنے ہوئے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں لفظ ولد 2 طرح سے مشتمل ہے، حقیقی جو بلا واسطہ جنا ہوا ہو یعنی بیٹا اور بیٹی، اور دوسرا ہے مجازی جو کسی واسطے سے جنا ہوا ہو یعنی پوتا یا پوتی۔ بیٹیوں کی اولاد یعنی نواسی اور نواسے اس لفظ کے مفہوم میں شامل ہی نہیں ہے، کیونکہ نسب تو باپ سے ملتا ہے، اس بنا پر نواسا نواسی لفظ ولد کی تعریف میں شامل ہی نہیں۔ اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک حقیقی معنی کا وجود ہوگا مجازی معنی مراد لینا جائز نہیں، یعنی لفظ ولد کے حقیقی معنی بیٹے اور بیٹی کی موجودگی میں پوتا اور پوتی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کا واضح مطلب یہ ہوا کہ حقیقی بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے پوتی کا کوئی حق نہیں، خواہ وہ پوتا پوتی زندہ بیٹے سے ہوں یا مرحوم بیٹے سے۔ الحمدللہ ترکہ کی تقسیم کے جو بیان ہیں وہ تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اگلے جو ابواب ہیں وہ ہیں وصیت کے بیان میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب۔